لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين شفيع المذنبين محبوب رب العالمين المخاطب بطه وياسين مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبردوا أبدا. صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر حسین جیٹھا فیملی، اکبر صالح محمد فیملی کے تمام مرحومین کی ارواح کو ایصال فرما دیں. بسم اللہ. صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. الحمدللہ 1444 ہجری کا ماہ محرم الحرام اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ حسینیت کی فتح کا پرچم لہرا رہا ہے، اور پرچم کا لہرانا دلیل ہے اس بات کی کہ حسین جیت گئے، یزید ہار گیا. ماہ محرم الحرام کا چاند نمودار ہوتے ہی ایک صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. چاند نمودار ہوتے ہی عزاخانے سج گئے، جلوس، شب بیداریاں، علم، مجلسوں کا سلسلہ شروع ہو گیا. اور یہ مجلسوں کا ہونا، شب بیداری کا برپا ہونا، جلوس عزا کا نکلنا، یہ صرف مجلسیں اور جلوس نہیں ہیں، بلکہ اللہ کے حبیب، اللہ کے آخری نبی کے قول کی حقانیت پر یہ دلیل ہیں. نبی کے قول پر، نبی کے قول کی صداقت پر یہ دلیل بن رہے ہیں کہ نبی نے 14 صدی پہلے جو کہا تھا کہ قتل حسین سے مومنین کے دلوں میں ایسی حرارت پیدا ہوگی جو کبھی سرد نہیں ہوگی. یہ مجلسوں میں شرکت کرنا، یہ جلوسوں میں شرکت کرنا، یہ حرارت عشق امام حسین علیہ السلام ہے. حرارت عشق امام حسین علیہ السلام ہے. عزیزان ایمان، دیکھیں ہم بھی اس دنیا میں مشاہدہ کرتے ہیں اور تاریخ میں بھی پڑھتے ہیں مسلسل. دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے واقعات ہوتے ہیں، بہت سارے حادثات رونما ہوتے ہیں، پیدا ہوتے ہیں. دیکھتے ہیں کہ وقتی طور پہ جب کوئی حادثہ رونما ہوا تو اگر کوئی غم کا معاملہ ہے، غم کا مرحلہ ہے، تو انسان وقتی طور پہ غمگین بھی ہوتا ہے. لیکن کچھ دن گزرتے ہیں، کچھ ایام گزرتے ہیں تو اسی انسان کے پاس اب اس طرح کا غم نہیں رہ جاتا جیسا اس دن غم تھا. لیکن دنیا میں کچھ ایسے بھی واقعات رونما ہوئے کہ جس واقعے کو گزرے ہوئے زمانہ ہو گیا، صدیاں بیت گئی ہیں، مگر آج بھی اس کا اثر ایسا ہے کہ محسوس ہوتا ہے ابھی کل ہی کی تو بات ہے، محسوس ہوتا ہے ابھی جلد ہی کی بات ہے. جیسے جناب ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی قربانی،
آج جب حاجی میدان مینا میں پہنچتا ہے اور میدان مینا میں پہنچ کر قربانی پیش کرتا ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ یہ ابھی کوئی جلد ہی کا واقعہ ہے جس کی یاد میں قربانی پیش کر رہا ہوں۔ کیونکہ اس قربانی کو پیش کرنے میں صرف اور صرف حکم خدا کی بجا آوری ہی نہیں تھی کہ اللہ کے حکم کو بجا لائے، نہیں، اللہ کے حکم کو بجا بھی لائے اور ساتھ میں جہاد بن نفس کا سخت ترین مرحلہ بھی طے کرنا تھا۔ جہاد بن نفس کا سخت ترین مرحلہ بھی طے کرنا تھا۔ تو جناب ابراہیم نے جب جہاد بن نفس کا سخت ترین مرحلہ طے کر کے اللہ کے حکم کی بجا آوری کی تو اللہ کو بھی یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اس کو حج کا رکن بنا کر بندوں کو مامور کر دیا کہ تم اس قربانی کی یاد مناؤ۔ بندوں کو مامور کر دیا کہ تم اس قربانی کی یاد مناؤ۔ کیونکہ اس قربانی کو پیش کرنے میں ایک طرف حکم خدا کی بجا آوری تھی، دوسری طرف جہاد بن نفس کا سخت ترین مرحلہ بھی طے کرنا تھا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں سے اپنے نور نظر جناب اسماعیل کو ذبح کرنا تھا، اور جناب اسماعیل کو بغیر کسی جبر کے، بغیر کسی اکراہ کے خنجر کے نیچے لیٹ جانا تھا۔ قرآن بڑھ کے سند دے رہا ہے، قد صدقت الرؤیا ابراہیم، آپ نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا۔ ابراہیم، آپ نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا۔ یہیں سے ایک بات اور عرض کر دوں، دیکھیں جناب ابراہیم ایک ایسے نبی ہیں کہ جو مسلسل امتحانات دیتے گئے، مقام بلند ہوتا گیا۔ انبیاء میں جناب ابراہیم ایسے ہیں جو عبد سے نبی بنے، نبی سے رسول بنے، رسول سے خلیل بنے اور خلیل سے امام بنے ہیں۔ پتہ چلا انبیاء میں بھی امام بننا اللہ کی طرف سے جناب ابراہیم کے علاوہ اور کسی کو نصیب نہیں ہوا ہے، جناب ابراہیم کو نصیب ہوا ہے۔ تو ایک جملہ کہنے کو جی چاہ رہا ہے کہ جب سلسلہ نبوت میں تمام انبیاء کو اللہ کی طرف سے امام نہیں بنایا گیا تو پھر یہ ایرے غیرے کہاں سے امام بن جائے گا؟ یہ ایرے غیرے چند دن کے مسلمان کہاں سے خود ساختہ امام تو بن سکتے ہیں، الہی امام نہیں بن سکتے ہیں۔ تو زان ایمان جناب ابراہیم مسلسل امتحان دیتے گئے۔ دیکھیں جناب ابراہیم کو نار نمرودی میں بھی پھینکا گیا، اور جناب ابراہیم کا امتحان جناب اسماعیل کے گلے پہ چھری رکھ کے بھی لیا گیا۔ لیکن دونوں امتحان میں ایک فرق ہے۔ جب جناب ابراہیم کو نار نمرودی میں پھینکا جا رہا تھا تو اس وقت جناب ابراہیم بالکل مطمئن تھے، اطمینان تھا، سکون تھا، بالکل اطمینان تھا۔ اتنا اطمینان تھا کہ جب جبرائیل نے کہا کہ کوئی مدد کی ضرورت ہے تو کہا میرے لیے اللہ کافی ہے۔ یعنی اتنا اطمینان تھا کہ اطمینان کے ساتھ نار نمرودی میں آئے، نار نمرودی گلزار بن گئی۔ لیکن یہی جناب ابراہیم جب اپنے بیٹے اسماعیل کے گلے پہ چھری چلا رہے ہیں تو اب وہاں پہ وہ اطمینان نہیں ہے، ہاتھوں میں راشا آ رہا ہے، ہاتھوں میں راشا آ رہا ہے۔ کہا کیا وجہ ہے؟ کہا وجہ یہ ہے کہ جب جناب ابراہیم کو نار نمرودی میں پھینکا جا رہا تھا تو اس وقت ان کے صلب میں نور محمد و آل محمد تھا، اس وقت ان کے صلب میں آخری نبی کا نور تھا، اور یہی نور جب منتقل ہو کے جناب اسماعیل تک آ گیا تو اب جب جناب ابراہیم منزل امتحان میں ہیں تو ہاتھوں میں راشا آ رہا ہے۔ یعنی ایک بات سمجھ میں آئی کہ نور محمد و آل محمد وہ ہے جو دلوں کو سکون بخشتا ہے، جو دلوں کو اطمینان بخشتا ہے۔ اگر یہ بات ہماری سمجھ میں آ جائے تو یہ بھی سمجھ میں آ جائے گا کہ ہمارے ائمہ نے، ہمارے بزرگوں نے ہر مومنین کی وفات کے بعد یہ مجلس ایصال ثواب کیوں رکھا؟ یعنی جس طرح نور محمد و آل محمد دلوں کو سکون بخشتا ہے اسی طرح ذکر محمد و آل محمد بھی دل کو سکون بخشتا ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پہ۔ جناب ابراہیم علیہ السلام منزل امتحان میں کامیاب ہوئے۔ جب منزل امتحان میں کامیاب ہوئے تو اللہ کو عمل بڑا پسند آیا، اتنا پسند آیا کہ حج کا رکن بنا دیا، حج کا رکن بنا دیا۔ اب دیکھیں جناب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے ذکر کی حفاظت کی، اللہ کے حکم کی تعمیل کی، اور یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔
یعنی تم میرے نام کی حفاظت کرو میں بھی تمہارے نام کی حفاظت کروں گا، تم میرے ذکر کا چرچا کرو میں بھی تمہارے ذکر کا چرچا کروں گا، تم میرے ذکر کو بلند کرو میں بھی تمہارے ذکر کو بلند کروں گا، تم میرے نام کو باقی رکھو میں بھی تمہارے نام کو باقی رکھوں گا۔ جناب ابراہیم نے اللہ کا ذکر کیا، اللہ کے ذکر کو بلند کیا تو اللہ نے بھی ان کا ذکر اتنا بلند کر دیا کہ گویا کہہ دیا ابراہیم ہم تمہارے ذکر کو اتنا بلند کر رہے ہیں کہ دین تو میرا ہوگا شریعت تمہارے نام سے ہوگی، دین میرا ہوگا شریعت تمہارے نام سے ہوگی، میں کسی اس بندے کا عمل قبول ہی نہیں کروں گا جو میدان منی میں پہنچ کر تمہاری یاد کو تازہ نہ کرے۔ بالکل اسی طرح سے فرزند سیدہ کائنات نے اللہ کے نام کو بلند کیا، اللہ کے نام کو بچایا، اللہ کے ذکر کو اور بلند کیا، اللہ کا ذکر کیا، اللہ کے ذکر کی حفاظت کی تو ایک مرتبہ آواز قدرت گویا کی آئی کہ حسین تم نے میرے ذکر کی حفاظت کی ہے، تمہارے ذکر کی حفاظت میں کروں گا۔ حسین تم نے میرے نام کو بلند کیا ہے، تمہارے نام کو میں بلند کروں گا۔ حسین دیکھنا اب جب تک میرا نام رہے گا تمہارا بھی نام باقی رہے گا، جب تک میرا نام باقی رہے گا تمہارا بھی نام باقی رہے گا، جب تک میرا دین رہے گا تمہاری عزا کا سلسلہ چلتا رہے گا، تمہاری عزاداری چلتی رہے گی۔ اور الحمدللہ عزاداری جاری ہے، باقی ہے، اور یہ عزاداری چلتی ہی رہے گی، گویا یہ خدا کا وعدہ ہے، یہ سیدہ کائنات کی دعا ہے، کسی کے مٹانے سے مٹ نہیں سکتی ہے۔ تو عزیزان ایمان، امام حسین علیہ السلام نے دین کی از سر نو بنیاد رکھی ہے، دین کو امام نے بچایا ہے۔ کیسے بچایا؟ دیکھیں نبی کریم نے 23 برس لگائے ہیں دین کی تبلیغ میں، 23 سال سخت محنت کی نبی نے، دین کامل ہوا غدیر میں، لیکن پھر دین کا کیا ہوا؟ دن گزرے اور 50 برس کے بعد اسی دین کا حاکم ظاہراً معاویہ اور اس کے بعد سے یزید بن بیٹھے۔ اچھا یزید کا کردار آپ حضرات مجھ سے بہتر جانتے ہیں، یزید کا کردار ایسا شرابی، کتوں سے کھیلنے والا، مقدس رشتوں کی توہین کرنے والا، بے گناہ لوگوں کو قتل کرنے والا، اور ایسا انسان چاہتا ہے کہ حسین ابن علی اس کی بیعت کر لے، حسین ابن علی اس کی بیعت کر لیں۔ اور اس ملعون نے اپنے باپ کی وفات کے بعد مدینہ کے گورنر کو خط بھی لکھ دیا کہ حسین ابن علی سے بیعت لے لو، اگر بیعت نہ کریں تو سر قلم کر دو۔ امام تک پیغام پہنچا، امام ولید کے دربار میں آئے، ولید نے آپ کے سامنے معاویہ کے مرنے کی، واصل جہنم ہونے کی خبر سنائی۔ امام نے کہا جو دنیا میں آیا ہے سب کو جانا ہے، لیکن غرض کیا ہے، بلایا کس لیے ہے؟ کہا کہ یزید کا خط آیا ہے، اس نے کہا ہے کہ حسین سے بیعت لے لو۔ امام نے کہا کیا بیعت کا معاملہ اتنا ہلکا ہے کہ رات کی تاریکی میں کیا جائے؟ کیا اتنا ہلکا معاملہ ہے؟ ذرا صبر کر، دن کا اجالا ہونے دے، مجمع اکٹھا ہونے دے، پھر ہم دیکھیں گے دونوں میں بیعت کا حقدار کون ہے، دیکھیں گے بیعت کا حقدار کون ہے۔ امام یہ فرما کے اب چلنے والے ہیں کہ ایک مرتبہ مروان ملعون نے نگاہوں میں اشارہ کیا اور ولید سے کہا اگر حسین اس وقت چلے گئے تو پھر ہاتھ نہیں آئیں گے، لہٰذا حسین کو قتل کر دے۔ بس ایک مرتبہ امام نے جیسے ہی یہ سنا، ایک مرتبہ امام نے کہا اے نیلی آنکھ والی عورت کے بیٹے، تو مجھے قتل کرے گا؟ تو جھوٹا انسان ہے، تو مجھے قتل کرے گا؟ تیری مجال ہے جو تو مجھے قتل کرے۔ ولید سن، ہم خاندان رسالت، ہم مادن رسالت، فرشتوں کا آنا ہمارے گھر ہے، دین ہمارے گھر سے چلا ہے، اللہ کی رحمتیں ہمارے گھر پہ آتی ہے، اور تو جس کی بیعت کی مجھ سے امید کرتا ہے وہ کون؟ بندروں سے کھیلنے والا، شراب کا پینے والا، وہ نامحرم، وہ اپنی محرم کے تقدس کو توڑنے والا، ایسے انسان کی بیعت کی توقع تم مجھ سے کرتے ہو تو حسین کا تاریخی جواب یاد رکھنا، اور ایسا تاریخی جواب میرے مولا نے دیا ہے جو جواب اپنے اندر ماضی کو بھی سمیٹ رہا ہے، مستقبل کو بھی سمیٹ رہا ہے، حال کو بھی شامل ہے۔ امام نے کہا مثلی لا یبایع مثلا، امام نے کہا مجھ جیسا انسان
اس جیسے انسان کی بیعت نہیں کر سکتا۔ امام اپنے اس ایک جملے میں ساری تاریخ کو سمیٹ رہے ہیں اور سمیٹ کے بتا رہے ہیں کہ جب آدم ابلیس کے آگے نہ جھکے، موسیٰ نے فرعون کے آگے سر کو نہ جھکا، موسیٰ نے فرعون کے آگے سر کو نہ جھکایا، ابراہیم نے نمرود کے آگے اپنے سر تسلیم کو خم نہیں کیا، جب تیرے اجداد میرے نانا کے پاس آئے، آنے کے بعد کہا کعبے کی چابیاں چاہیے لے لو، مال چاہیے لے لو، دولت چاہیے لے لو، تو میرے نانا نے تاریخی جواب دیا تھا، اور جواب دے کے کہا تھا اگر میرے دائیں ہاتھ پہ سورج رکھ دو، بائیں ہاتھ پہ چاند رکھ دو، تب بھی میں وہ کام کرنے سے باز نہیں آؤں گا، میں وہ کام کرنے سے باز نہیں آؤں گا۔ یعنی باطل حکومتیں یہ چاہتی ہیں کہ کسی طرح سے حق کو اپنے سے ملا لیا جائے، حق کو اپنے سے ملا لیا جائے۔ امام ولید کو دو ٹوک جواب دے دیا امام نے۔ مروان کھڑا چہرہ دیکھ رہا ہے، امام نے اس کے بعد کہا انا للہ و انا الیہ راجعون واہل الاسلام السلام۔ امام نے انا للہ کلمہ استرجاع پڑھا اور اس کے بعد کہا کہ وعلی الاسلام سلام، اسلام پہ سلام ہو۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ جس اسلام کا حاکم یزید جیسا انسان ہو، اگر وہ اسلام دکھے دور سے سلام کر کے گزر جانا، دور سے سلام کر کے گزر جانا۔ اہل بیت کو چھوڑ کے اگر اسلام ملے، ایسے اسلام پہ سلام پھیر دینا۔ اذ قد بلیت الامت براء مثل یزید، کہا جب یزید جیسا حاکم بن جائے، لقد سمعت عن جد رسول اللہ، میں نے اپنے رسول اللہ سے سنا ہے ان الخلافت محرمۃ علی آل ابی سفیان، خلافت حرام ہے آل ابو سفیان پر۔ امام دو ٹوک جواب دے کے یزید کے ولید کے دربار سے نکل گئے، ولید کے دربار سے امام نکلے۔ اچھا دیکھیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ جب سارے لوگوں نے یزید کی بیعت کر ہی لی تھی تو پھر امام حسین بھی بیعت کر لیتے، کیا بگڑ جاتا امام کا؟ ایک عالم سے پوچھا گیا کہ جب سب لوگ یزید کی بیعت کر ہی چکے تھے، امام بھی بیعت کر لیتے۔ انہوں نے کہا تم نے تو سوال ہی الٹا کر دیا۔ کہا کیا مطلب؟ کہا اصل سوال تو یہ کرنا چاہیے تھا کہ جب امام حسین نے بیعت کی نہیں تو باقی مسلمانوں نے بیعت کی کیوں؟ ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد۔ کہا جب امام حسین نے بیعت نہیں کی تو پھر لوگوں نے بیعت کی کیوں؟ امام حسین علیہ السلام نے دو ٹوک جواب دے دیا اور 28 رجب کو آپ نے مدینہ چھوڑ دیا۔ اچھا، امام علیہ السلام نے جو مدینہ چھوڑا اور اپنے اس قیام کا آغاز کیا، تو اب اس بارے میں بہت سارے لوگ بہت طرح کی باتیں بناتے ہیں۔ جیسے کچھ وہ لوگ کہ جو فضیلت امام سے جلتے ہیں، انہوں نے کئی طرح کے جوابات دیے کہ امام حسین علیہ السلام نے اس لیے خروج کیا، اس لیے قیام کا آغاز کیا، اس لیے کربلا تک آئے تاکہ امام حسین علیہ السلام اللہ کی رضا حاصل کر سکے، اللہ کی مرضی حاصل کر سکے۔ ہم کہتے ہیں بھائی ذرا آپ یہ تو بتائیے کہ اللہ امام حسین علیہ السلام سے ناراض کب تھا کہ جو امام راضی کرنے کے لیے جائیں کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے؟ اللہ ناراض کب تھا؟ امام حسین علیہ السلام کی شخصیت تو خدا کی بارگاہ میں وہ ہے کہ جب بچپن میں امام نے اپنا پہلا روزہ رکھا تھا اور پیاس کی شدت بڑھی، مادر گرامی نے کہا میرے لال روزہ افطار کر لے، تو ایک مرتبہ امام حسین نے کہا اماں جان اگر اجازت دیں تو میں روزہ مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ کہا میرے لال بالکل روزہ مکمل کریں، لیکن دن ڈھلتا گیا، پیاس کی شدت بڑھتی گئی، امام حسین کو لے کے نبی کے پاس آئیں اور آنے کے بعد کہا یا نبی اللہ، حسین نے پہلا روزہ رکھا ہے، پیاس سے بے قرار ہے، دعا کریں اللہ سورج کو جلدی غروب کر دے۔
اللہ سورج کو جلدی غروب کر دے. بس نبی نے دعا کی, سورج جلدی غروب ہوا. امام حسین نے افطار کیا. اب جب افطار کیا تو ایک مرتبہ امام نے کہا اماں جان آپ مجھے کیا دیں گی, بابا آپ مجھے کیا دیں گے. بس ایک مرتبہ جناب زہرا نے کہا میرے لال, اللہ نے دنیا کا سارا پانی میرے حق مہر میں رکھا ہے, میں سارے پانی پہ تمہاری ملکیت قرار دیتی ہوں. امیر المومنین نے کہا میں ابو تراب ہوں, تراب کے اوپر تمہاری ملکیت ہے. اللہ کے نبی نے کہا میں, اللہ نے مجھے جنت عطا کی ہے, میں تمہیں جنت کے جوانوں کا سردار قرار دیتا ہوں. بس ایک مرتبہ جبریل امین آئے, آنے کے بعد کہتے ہیں یا رسول اللہ ایک ستارہ ہے جو سینکڑوں سال کے بعد طلوع ہوتا ہے اور سینکڑوں مرتبہ طلوع ہو چکا ہے, اور اس مدت کی ساری عبادت کو میں شہزادے حسین کی نظر کرتا ہوں, میں حسین کو ہدیہ کرتا ہوں. بس جناب جبرائیل بھی جب دے چکے تو ایک مرتبہ خالق کی آواز آئی, سب نے اپنا اپنا ہدیہ دے دیا, میں بھی بطول کے لال کو کچھ دینا چاہتا ہوں, میں بھی حسین کو کچھ عطا کرنا چاہتا ہوں. کیا عطا کرنا چاہتا ہوں؟ مرتبہ آواز آئی میں فاطمہ کے لال کو اپنی رضا دینا چاہتا ہوں, اپنی مرضی دینا چاہتا ہوں. اب تم میں سے جو بھی اللہ کی مرضی چاہتا ہے پہلے حسین کو راضی کر لے, اللہ خود راضی ہو جائے گا, اللہ خود راضی ہو جائے گا. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ امام حسین سے اتنا راضی ہے کہ اب زیادتی رضا کی گنجائش ہی نہیں ہے. بھائی ہر وہ بندہ رضی اللہ ہے جس سے حسین راضی ہے, ہر وہ بندہ لعنت اللہ ہے جس سے حسین ناراض ہے. امام حسین علیہ السلام کربلا میں آئے, یقیناً اللہ کی رضا ہر ایک کو مطلوب ہے, لیکن یہ مقصد نہیں تھا کہ امام اس لیے آئے تاکہ چل کر صرف اللہ کی مرضی حاصل کر لے. شہید مرتضیٰ مطہری علی اللہ مقامہ نے امام حسین علیہ السلام کے قیام میں کہا کہ مقصد میں 3 طرح کے نظریے پائے جاتے ہیں. کہا کون سے نظریے؟ کہا ایک نظریہ دشمنوں کا نظریہ ہے, اور دوسرا نظریہ نادان دوستوں کا نظریہ ہے, اور تیسرا نظریہ حقیقی اور اصلی نظریہ ہے. کہا کون کون سا نظریہ؟ کہا دشمنوں کا نظریہ یہ ہے کہ امام نے وقت کے حاکم کے خلاف خروج کیا اور حکومت کی لالچ میں نعوذ باللہ امام کربلا تک آئے. کہا دوسرا نظریہ یہ پایا جاتا ہے نادان دوستوں کا, وہ عقیدہ رکھتے جس طرح جناب عیسیٰ سولی پہ چڑھ گئے, اب امت کتنا ہی گناہ کرے سب گناہوں کا کفارہ عیسیٰ نبی ادا کر چکے, لہذا امام حسین بھی شہید ہو چکے ہیں, اب امام کی شہادت کے بعد چاہے کچھ بھی کریں جنت تو ہماری ہی ہے. اور کہا تیسرا نظریہ وہی حقیقی نظریہ ہے, وہ اور کسی کے نہیں, وہ خود اعلان ہے, وہ خود فرمان ہے امام حسین علیہ السلام کا, جس میں امام نے خود فرمایا انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما بل انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی اريد ان امر المعروف وانهى عن المنکر واسیر بسیرت جدی وابی علی ابن ابی طالب علیہ السلام. یہ خود امام کا مقصد کا اعلان کر رہے ہیں امام, اور اس مقصد کے اعلان میں امام ہر طرح کے نظریے کو باطل بھی کر رہے ہیں. تم کہہ رہے ہو میں حکومت کے لیے نکل رہا ہوں, جنگ کے لیے نکل رہا ہوں, نہ میں فخر و مباحات کے لیے نکل رہا ہوں, نہ ہی میں فساد اور لڑائی کے لیے نکل رہا ہوں. کس لیے نکل رہے ہیں؟ مولا کہ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی, میں نکلا ہوں تاکہ اصلاح کروں کس کی؟ اپنی جد کی امت کی. اب یہیں پہ ایک جملہ اور کہتا ہوں, امام کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نکلا ہوں اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے. دیکھیں اس وقت حاکم کون؟ کہا یزید. ولید کو خط کس نے لکھا؟ کہا یزید. بیعت کس نے مانگی؟ یزید. کس کی وجہ سے مدینے سے امام نکلے؟ بیعت یزید. کہا ہر طرف سے یزید. ظالم کون؟ یزید. شرابی کون؟ یزید. بد کردار کون؟ یزید. مگر امام یہ نہیں کہہ رہے ہیں میں نکلا ہوں تاکہ یزید کی اصلاح کر دوں, نہیں, بلکہ امام نے کہا انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی, میں اس لیے نکل رہا ہوں تاکہ نانا کی امت میں اصلاح کر سکوں. مولا یزید کی اصلاح کے لیے نہیں نکل رہے ہیں. عجب نہیں امام کہیں کہ اگر امت صالح ہوگی تو یزید جیسے کو کبھی مسند مل ہی نہیں سکتی.
کہا اگر امت نیک ہوگی تو پھر کسی بد کردار کو مسند پہ نہیں بیٹھایا جائے گا، لیکن جہاں سے امت کے اندر سے صلاحیت ختم ہوگی، صالح بندے ختم ہوں گے، پھر ظالم اور بد کردار کی حکومت آ جائے گی، ظالم اور بد کردار کی حکومت آ جائے گی۔ حسین ابن علی چھوٹا سا قافلہ لے کر نکل گئے، کس لیے؟ نانا کی امت کی اصلاح کے لیے، دین کی از سر نو بنیاد قائم کرنے کے لیے۔ بس ارباب اعضاء، محرم الحرام کی دوسری تاریخ ہے۔ یہ دن وہ ہیں کہ حسین آج کل سفر میں ہیں، جناب فاطمہ کے درد تو جگر میں ہیں، سوار ناکوں پہ عطرت بھی ریگ زر میں ہیں، اداس فاطمہ زہرا بھی اپنے گھر میں ہیں، بہاؤ اشک کی موسم ازاں کا آ پہنچا، حسین متصل دشت کربلا پہنچا۔ تاریخ دوسری تھی کہ وارد ہوئے امام، آج دوسری تاریخ ہے، اور تیسری کی صبح کو آیا سپاہ شام، چوتھی کو شمر کے ہوئی آنے کی دھوم دھام، اور پانچویں کو دشت ستم بھر گئے تمام، نرغا ہوا ششم سے شہ مشرقین پر، ہفتم سے بند ہو گیا پانی حسین، ہفتم سے بند ہو گیا پانی حسین پر۔ میرے مولا امام رضا فرماتے ہیں ابن شبیب سے، جب بھی کسی پہ رونا چاہو تو میرے جد حسین پہ رو لیا کرو، کیونکہ میرے جد کو ایسے ذبح کیا گیا جیسے جانور کو ذبح کرتے۔ مولا کہاں جانور کی طرح سے ذبح کیا گیا؟ مولا ہم نے دیکھا ہے جب جانور کو ذبح کرتے ہیں پہلے پانی پلا دیتے ہیں، مگر مولا ہمارے مولا کو تو بھوکا پیاسا ذبح کر ڈالا گیا۔ اللہ اکبر۔ آج دوسری محرم ہے، آج وہ قافلہ جو مدینے سے چلا تھا کربلا میں وارد ہو گیا۔ چلتے چلتے حسین کے رہوار نے اپنے قدموں کو روک لیا، امام نے گھوڑے کو ایڑ لگائی، اے ذوالجناح آگے بڑھ، مگر ذوالجناح نے قدم کو آگے نہیں بڑھایا۔ ارباب اعضاء، جب ہم تاریخ مقتل پڑھیں گے ہمیں دو منظر ایسے نظر آئیں گے جہاں حسین کے گھوڑے نے اپنے قدم کو روک لیا اور باوجود حکم کے قدم کو آگے نہ بڑھایا۔ کہا دوسرا مقام وہ ہے جب حسین آخری رخصت کے بعد مقتل میں چلے ہیں، گھوڑے سے کہا یہ آخری سواری ہے، قدم کو آگے بڑھا۔ ذوالجناح قدم آگے نہیں بڑھاتا بلکہ سر کو بلند کر کے کہتا ہے مولا کیسے قدموں کو بڑھاؤں، قدموں سے لپٹ لپٹ کے سکینہ پیر کر رہی ہے۔ اے بابا کے ذوالجناح، بابا کے ذوالجناح، میرے بابا کو لے کے نہ جا۔ اور پہلی منزل آج تھی دوسری محرم کو، جب ذوالجناح نے قدموں کو نہیں بڑھایا، امام نے گھوڑے بدلنا شروع کیے۔ تاریخ میں ملتا ہے 7 گھوڑے امام نے بدلے، کسی نے قدم آگے نہ بڑھایا۔ امام نے جناب عباس کو بلایا، کہا پاس میں کوئی قبیلہ ہے ذرا اسے بلاؤ۔ پاس میں قبیلہ بنی اسد تھا، امام نے اسے بلایا، کہا اس مقام کا نام کیا ہے؟ کسی نے کہا مولا اسے ماریا کہتے ہیں، کسی نے کہا مولا اسے غازریہ کہتے ہیں، کسی نے کہا مولا اسے نینوا بھی کہتے ہیں، کسی نے کہا مولا اسے شت فرات بھی کہتے ہیں۔ مولا نے کہا کوئی اور نام ہے؟ کہا ایک ضعیف شخص تھا جو چل پھر بھی نہیں چل سکتا تھا، اسے لوگ اٹھائے ہوئے امام کے پاس آئے۔ آنے کے بعد امام نے کہا کیا اس کا کوئی اور بھی نام ہے؟ اس نے کہا مولا اسے کرب و بلا بھی کہتے ہیں، بس کربلا کا نام سننا تھا۔ امام نے کہا یہی ہماری یہاں بیٹھائی جائے گی، یہی خیمے نصب ہوں گے، یہی ہم شہید ہوں گے، یہی ہماری قبریں بنے گی۔ اے ارباب اعضاء، بس جیسے یہ جملہ کہا نا، ایک مرتبہ بوڑھا شخص کہتا ہے مولا آپ یہاں سے آگے بڑھ
پڑ جائیے۔ مولا ہم نے سنا ہے کوئی انبیاء بھی اس زمین سے نہیں گزرا، کوئی نہیں نبی نہیں گزرا مگر یہ کہ اسے چوٹ لگی ہو اور اس کے بدن سے خون بہا ہو۔ امام نے کہا ہمیں اپنی منزل کا علم ہے، بس قافلہ وہیں پہ روکا گیا، خیمے نصب ہو گئے۔ ارباب عزا امام گھوڑے سے اترے، تمام اصحاب انصار گھوڑے سے اتر گئے، خیمے نصب ہو گئے۔ بس ایک مرتبہ علی کی بیٹی جب محمل سے اتر کے اپنے خیمے میں داخل ہونا چاہتی ہے، ابھی پہلا قدم شہزادی نے رکھا تھا کہ ایک مرتبہ کچھ ذرات اڑتے ہوئے آئے۔ جناب زینب نے جو کربلا کی زمین کو دیکھا تو ایک مرتبہ تڑپ کے کہا بھیا اس زمین سے تمہارے خون کی خوشبو آ رہی ہے، بھیا اس زمین سے تمہارے خون کی بو آ رہی ہے۔ بس ایک مرتبہ جناب فضا کو بلایا، فضا بھیا کو بلا کے لاؤ۔ امام آئے، آنے کے بعد جناب زینب نے کہا بھیا یہ کیسا مقام ہے؟ بھیا میں جب سے خیمے میں آئی ہوں مجھے مسلسل کسی بی بی کے رونے کی آواز، کوئی بی بی ہے مسلسل رو رہی ہے، مسلسل گریہ کر رہی ہے، بھیا وہ کون سی بی بی ہے؟ ایک مرتبہ امام نے کہا زینب نہیں پہچانا، اماں فاطمہ، ارے جب سے ہم نے مدینہ چھوڑا اماں نے بقیہ چھوڑ دیا، اماں نے بقیہ چھوڑ دیا، اماں ہمارے ساتھ ساتھ چل رہی ہے۔ بس ارباب عزا کافر خیمے نصب ہو گئے، بیبیاں خیموں میں چلی آئی، بس 2 لمحے کی اور مہلت دے دیجئے، ختم دعا ہے۔ امام نے قبیلہ بنی اسد کے لوگوں کو بلایا، بلانے کے بعد کہا کہ اب ہم اس زمین پر رہنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا مولا جب تک جی چاہیے آپ اس زمین پر رہیں۔ کہ مولا نے کہا نہیں، اب ہم ہمیشہ کے لیے یہی رہیں گے، اب ہم یہاں سے کبھی پلٹ کے نہیں جائیں گے، ہم چاہتے ہیں اس زمین کو خرید لیں۔ امام نے 60,000 درہم میں اس زمین کو خرید لیا۔ ارباب عزا زمین کو خریدا، قبیلہ بنی اسد کو ہبہ کر دیا، اور 2 شرطیں رکھی مولا نے۔ ارباب عزا پہلی شرط کیا رکھی؟ امام نے پہلی شرط کی ہے نہ عباس کے بارے میں، نہ اکبر کے بارے میں، نہ قاسم کے بارے میں۔ امام نے سب سے پہلے کسے یاد کیا؟ امام نے سب سے پہلے اپنے زائروں کو یاد کیا، اپنے چاہنے والوں کو یاد کیا۔ اے قبیلہ بنی اسد کے لوگوں، جب بعد میں ہماری شہادت کے بعد لوگ ہماری قبروں پہ زیارت کے لیے آئے، انہیں قبروں کا نشان بھی بتانا، انہیں 3 دن تک مہمان بھی رکھنا، دیکھنا میرے زوار پیاسے نہ رہے، میرے چاہنے والے پیاسے نہ رہے۔ اے کربلا کے پیاسے، تم پہ ہمارا لاکھوں سلام ہو، اے کربلا کے پیاسے تم پہ ہمارا لاکھوں سلام ہو۔ بس امام نے بنی اسد کے مردوں سے کہا جب یزیدی لشکر یہاں سے چلا جائے ہماری شہادت کے بعد تم ہمیں دفن کر دینا۔ بس مجلس تمام ہو گئی۔ ارباب عزا مردوں سے وصیت کر چکے، عورتوں کو بلایا، ان سے کہا اگر مرد خوف سے نہ آ سکے تو تم آ کے دفن کر دینا۔ عورتوں سے کر چکے، بچوں سے کہا اے بچوں جب کبھی کھیلنے کے لیے آنا، ایک ایک مشت خاک اٹھا کے ہمارے جنازوں پہ ڈال دینا۔ اللہ اللہ، مظلوم کربلا کو کتنی فکر ہے ہمارے لاشوں کی بے حرمتی نہ ہونے پائے، لاشا بے کفن نہ رہے، لاشا اور یاد نہ پڑا رہے، مگر اللہ اللہ کیا کہنا، ہمارا سلام ہو ان شہیدوں پہ جن کے لاشیں بے کفن پڑے ہوئے تھے۔ ارے کوئی نہ تھا جو لاشیں کو دفن کرتا، ایک بیمار بیٹا تھا مگر بڑا مجبور، اے مولا مجبور تھے، کم سے کم ایک مشت خاک اٹھا کے لاش میں ڈال دیتے۔ عجب نہیں میرا مولا کہے ارے میں کیسے رہا، میں کیسے خاک کو اٹھاتا، میرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں جکڑی تھی، بدے ہاتھوں سے کیسے اپنے بابا کو دفن کرتا۔ ہائے حسین، ہائے غریب، ہائے مظلوم، لو کربلا کے مہمان کربلا میں آ گئے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔